وہ کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور صورتحال کدھر جا رہی ہے، ایک ضمانت لیتے ہیں، دوسرا وہ کہتے ہیں کیس آ گیا ہے۔ تو خان صاحب کے وقت میں، ان کی آنے والے وقت میں ان کی جو شہرت ہے، ان کی جو کامیابی ہے، وہ ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان چینج ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، جب پاکستان کا ذائچہ پڑھا جائے گا، اس میں عدلیہ کا ہی ذائچہ پڑھا جائے گا، کسی کا ذاتی ستارہ نہیں۔ تو ہم کسی کی ذات کی بات نہیں کر رہے، ہم یہاں عدلیہ کی بات کر رہے ہیں۔ خان صاحب کے ذائچے میں بہرحال ابھی بھی وقت اچھا ہے، اور آنے والا وقت ابھی مزید آنے والا ایک مہینہ بہت بہتری کی سمت میں آئے گا انشاءاللہ۔ ہم حالات حاضرہ کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے ستاروں کی پوزیشن کو دیکھ کر چلتے ہیں، اور جو ہمارا چھوٹا موٹا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ خان صاحب اپنی مشکلات سے انشاءاللہ نکل آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں جو بہت اہمیت کی حامل ہے، آنے والے وقت میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے وہ میں بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور وہ بڑی انتہائی اہم ہے۔ بہت سارے دوستو جو ہیں وہ میسیجز کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو نہیں آئی۔ بات یہ ہے دوستو، جب بھی سیارگان آپس میں پازیٹیو سائن میں کوئی نہ کوئی طاقت دیتے نظر آئیں گے، اس کے بعد صورتحال چینج ہونی ہوتی ہے، لہٰذا اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ حالات اور واقعات کس سمت میں جائیں گے۔ تو ابھی ہم دوستو، یہ جو پاکستان کا ذائچہ ہے، آج میں سب سے پہلے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا ہمارا ملک عزیز اس وقت کدھر ہے، اور بحیثیت پاکستانی قوم ہم کہاں ہیں۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جیسے لوگوں نے کمنٹس کیے کہ پاکستان کے حالات خراب کیوں ہیں، جاپان اور امریکہ کے حالات خراب کیوں نہیں ہیں۔ دیکھیے دوستو، ہم جو لوگ ہیں، ہم اپنی ابھی ارتقائی مراحل سے ہمارا جو ذائچہ ہے نا وہ چل رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس پورے ذائچے میں جو اس وقت پاکستان ہے، جب سے پاکستان بنا اور آج تک اس کے جو حالات ہیں وہ خرابی کی سمت میں رہے۔ خرابی کی سمت میں اس لیے رہے کہ ہم نے ابھی اپنا وہ ارتقائی جو سیارگان کی پوزیشنز ہیں، جنہوں نے پاکستان کے اندر بہت گہرے اثرات ڈالنے تھے، وہ دوستو ابھی تک ان کا چکر مکمل نہیں ہوا۔ ابھی تو آدھا چکر بھی پورا نہیں ہوا، اور یہ جو آدھا چکر تھا پاکستان بننے کے بعد سے لے کے آج تک، اور جو مجھے لگتا ہے کہ 2026 تک سیارگان کا محض چکر ابھی رہے گا، تو 2026 تک یہ جو نیپچون ہے، جب تک نیپچون برج حوض سے نکل کے برج حمل میں نہیں آتا، تو پاکستان کے حالات اسی طرح ڈاواڈول رہیں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم سیارگان کی بات کرتے ہیں، ہمیں کسی کے حالات سے یا ان کے مطابق ہم نہیں چل سکتے۔ ہم نے اپنے سیاروں کو دیکھنا ہے، سیارے کدھر ہیں، آنے والے وقت میں کدھر جائیں گے، موجودہ حالات میں کیا ہیں۔ موجودہ حالات میں دوستو، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مریخ جو ہے وہ ہم سب کا بحیثیت پاکستانی قوم ستارہ ہے، اور یہ اس وقت برج میزان میں موجود ہے، اور یہاں یہ بہت کمزور ہے، اور یہاں یہ زم کے ساتھ کران کرے گا، اور اس کے بعد زم کو یہ کراس کرے گا۔ اصل میں جب یہ زم کو کراس کرے گا تو صورتحال ٹوٹل چینج ہو جائے گی۔ آنے والا وقت کیسے ہے دوستو پاکستان میں؟ ابھی میں نے عرض کیا کہ 2026 تک حالات ایسی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں بہتری کا وقت میں سمجھتا ہوں اس وقت ہوگا جب نیپچون ہمارے اس ذائچے سے نکل کے حال کے خانے میں آئے گا۔ اگر بحیثیت ایسٹرولوجسٹ میں پاکستان کا ذائچہ پڑھوں تو اس وقت ہمارے جو خفیہ دشمن ہیں، جن کا سب کو پتہ ہے کون ہیں، وہ سب اس وقت اپنا جال بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا جو جال ہے 47 سے لے کے اب تک وہ بچھا ہوا ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف جو ہے اپنا جو ان کے مقاصد ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور نیپچون جو ہے جو پاکستان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ہے، اور یہ یہاں کافی عرصے سے بیٹھا ہوا ہے، اس نے ابھی اس کا 2 سال سٹے ہے، تو ہم ابھی دشمنوں کے چنگل میں ہیں، اور ہمارا جو ذائچہ ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا وہ ذرا کمزور ہے۔ لیکن اس کے دوران ایک بات بڑی اہم ہے، کیونکہ اسی وقت کے دوران جو یورنس ہے وہ بھی ہمارے برج ثور میں بیٹھا ہوا ہے، جہاں وہ حبوط کے خانے میں ہے، لہٰذا ہمارا جو فائنانس کی صورتحال ہے وہ دن بدن خراب ہے۔ لیکن اب آ کے یہاں مشتری بیٹھ گیا ہے، اور اس کے ساتھ آ کے چاند ہر مہینے کران کر رہا ہے،
اور اس قرآن کی وجہ سے یہ جو صورتحال ہے کچھ نہ کچھ بہتری کی سمت میں آتی ہے، یا آپ جسے کہیں کہ ایک تھوڑا سا خوشگوار کوئی وقت تھوڑا سا آ جاتا ہے سیارگان میں، کچھ بہتری تھوڑی بہت جو ہے وہ ضرور آتی ہے۔ دراصل دوستو ایک ذائچے کا قانون ہے کہ جب سیارگان نحس ہوں گے اور نحس سیارگان آپس میں ملیں گے تو صورتحال نیگیٹو ہوگی، پازیٹیو سیارگان ملیں گے تو صورتحال پازیٹیو ہوگی۔ اب پاکستان کے فیوچر کے خانے میں کیونکہ بیٹھا ہوا ہے یورنس اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے مشتری، لیکن چاند یہاں آگے بادشاہ بنتا ہے، تو لہٰذا ابھی تھوڑی تھوڑی بہتری اور کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو کئی لوگوں کے آج کل کے فیصلے آنے والے وقت میں بہتر ثابت ہوں گے۔ بہرحال جو دوست پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان میں حالات ہیں کیسے، تو ابھی میں نے عرض کیا کہ مشکلات کے دور میں سے گزر رہے ہیں۔ اب ہم دوستو بات کریں گے جو لوگ بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ذائچے پہ۔ عمران خان صاحب کے ذائچے میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بڑے دورس نتائج اس سے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ذائچے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ 10ویں خانے میں ان کے 2 ستارے بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں ایک عطارد ہے جو اپنے بادشاہت کے خانے میں ہے اور دوسرا یہاں سورج ہے۔ آپ میری پچھلی ویڈیوز بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو میں نے کہا تھا کہ جب یہ سیارے یہاں آئیں گے تو صورتحال اکثر چینج ہو جائے گی۔ تو ابھی یہ جو آنے والا مہینہ ہے، کیونکہ یہ جو اپنا زہرہ نے جب اپنی ریورس ختم کی تو اس نے 12 درجے پہ اپنی ریورس ختم کی، تو ابھی جو مریخ ہے وہ 2 درجے مزید طے کر کے زہرہ کے ساتھ اپنی نظر قائم کرے گا۔ تو یہ جو 2 درجے ہیں کیونکہ حد اتصال قائم ہو چکا ہے تو 2 درجے برابر ہیں 2 مہینے کے، تو آنے والے 2 مہینے خان صاحب کی زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور صورتحال کدھر جا رہی ہے، ایک ضمانت لیتے ہیں دوسرا وہ کہتے ہیں کیس آ گیا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس لیے ہے کہ عطارد یہاں پہ ریورس ہے، 10ویں خانے میں عطارد ریورس ہے۔ اب جہاں یہ ستارہ ریورس ہے تو یہ ابھی نحس ہے لیکن ہے بادشاہت کے خانے میں، تو آنے والے 2-1 روز میں جب یہ عطارد اپنی ریورس ختم کر دے گا، مستقیم ہو جائے گا اور سورج سے پیچھے ہوگا، پھر یہ طلوع ہو جائے گا، پھر جب یہ طلوع ہوگا تو یہ سلو اپنا وقت جو ہے آگے لے کے آئے گا اور 16 درجے پہ اس کو بادشاہت کے اس عہدے پہ، اس جگہ پہ، اس مقام پہ یہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو خان صاحب کے وقت میں ان کی آنے والے وقت میں ان کی جو شہرت ہے، ان کی جو کامیابی ہے، وہ ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ کیونکہ ان کے ذائچے کے اپنا 9ویں خانے میں آ کے بیٹھا ہوا ہے زہرہ، جس نے یہاں ریورس رہا اور یہ سورج کا گھر ہے۔ اب 23 تاریخ کو جب سورج اپنا برج چینج کرے گا، 23 ستمبر کو وہ چلا جائے گا یہاں سے نکل کے برج میزان میں، گو کہ وہاں وہ کمزور ہوگا، لیکن ذائچے کا ایک اور قانون یہاں اپلائی ہو جائے گا، اور وہ قانون یہ اپلائی ہوگا کہ جو مریخ ہے ایک تو وہ اپنے گھر میں برج اکرم میں چلا جائے گا اور اپنے گھر میں ستارہ تکڑا ہوتا ہے، اور سورج جو ہے وہ آ جائے گا اپنا زہرہ کے گھر میں، زہرہ بیٹھا ہوگا سورج کے گھر میں۔ لہٰذا اب جب چاند ان کے ساتھ اپنی پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا تو ملک میں ایک تبدیلی کی ہوا، ایک عمران خان صاحب کے ذائچے میں ایک تبدیلی اور ایک بہتری کی ہوا چل پڑے گی۔ آنے والا وقت ان کے لیے بہتر آئے گا، اور یہ جو مہینہ آئے گا ذائچے کے مطابق 2 درجات جو زہرہ کے ہیں وہ برابر ہیں 1 مہینے کے، تو آنے والا 1 مہینہ خان صاحب کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں ان کا آنے والا فیوچر طے ہوگا اور ساری باتیں طے ہوں گی۔ دوستو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان چینج ہو رہے ہیں، دیکھیے جب پاکستان کا ذائچہ پڑھا جائے گا اس میں عدلیہ کا ہی ذائچہ پڑھا جائے گا، کسی کا ذاتی ستارہ نہیں، تو ہم کسی کی ذات کی بات نہیں کر رہے، ہم یہاں عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ مشتری آنے والے وقت میں نے عرض کیا کہ یہ بیٹھا ہوا ہے برج ثور میں اور یہاں یہ ریورس ہے، اور زہرہ جو ہے وہ اپنی ریورس ختم کر چکا ہے۔ لہٰذا اب جتنے بھی آنے والے وقت میں جو صورتحال آئے گی، یہ زہرہ جیسے جیسے اپنا یہ وقت گزارے گا، اسد سے سنبلہ میں جائے گا، سنبلہ سے یہ میزان میں جائے گا، جب دوستو یہ میزان میں جائے گا تو عدلیہ بہت سٹرونگ ہو چکی ہوگی، اور وہ بہت ساری باتیں آنے والے وقت میں ماضی کی عدلیہ دفن کر دے گی اور نئی باتیں، نئی سمت میں باتیں جانا شروع ہوں گی۔
آنے والا وقت کیسے ہے؟ تو آنے والا وقت عدلیہ کے لیے بہت اچھا آ رہا ہے، عدلیہ اسٹرانگ ہوتی آ رہی ہے، اور اس کے جو فیصلے ہیں وہ ابھی کیونکہ جیسے برج سور میں چاند میں نے عرض کیا مشتری کے ساتھ کران کرے گا ہر مہینے، اور ہر مہینے وہ واپس اپنے گھر میں پہنچے گا، یہاں سے دوبارہ کمیونیکیشن ہوگی اس کے ساتھ، اور اس میں جو مریخ ہے وہ بیٹھا ہوگا برج اکرم میں، لہٰذا اب عدلیہ کا جو نئی باتیں ہوں گی وہ بہت گہری اور آنے والے وقت میں کافی اچھی ہوں گی۔ خان صاحب کے ذائقے میں بہرحال ابھی بھی وقت اچھا ہے، اور آنے والا وقت ابھی مزید آنے والا ایک مہینہ بہت بہتری کی سمت میں آئے گا انشاءاللہ۔ دوستو، یہ ہمارا جو علم ہے، جو وہ باتیں کر رہا ہے وہ ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، ہم حالات حاضرہ کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے ستاروں کی پوزیشن کو دیکھ کر چلتے ہیں، اور جو ہمارا چھوٹا موٹا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ پاکستان میں ابھی مشکلات ہیں، عدلیہ اسٹرانگ ہو جائے گی اور خان صاحب اپنی مشکلات سے انشاءاللہ نکل آئیں گے، اور آنے والا وقت ان کے لیے ان کی شہرت میں بہت کامیابی کی نوید لا رہا ہے انشاءاللہ۔